اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ صدق اللہ العظیم وقال عز وجل فی سورۃ القدر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے دو مقامات سے دو جملے پڑھے ہیں اور ان دونوں جملوں میں ہمارے اگلے باب کے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اگلے باب کا ایک ہی لفظ دو طریقوں سے عرب نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان دو طریقوں سے ہی ان دو مقامات میں اسی لفظ کو استعمال کیا۔ میں آپ کی دلچسپی کے لیے وہ دو لفظ دوبارہ بول دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل ایک لفظ یہ آیا، اور سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل، تو تتنزل اور تنزل یہ ایک ہی لفظ ہے، لیکن عرب کے بعض قبائل تتنزل بولتے تھے اور بعض قبائل تنزل بولتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قبائل کی لغت کا خیال رکھا اور ان دونوں لفظوں کو آپ کے سامنے قرآن مجید میں بیان کیا۔ تو ہم ان دونوں لفظوں کے باب کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ مزید فی ابواب میں ہمارا اگلا باب جو ہے اس کا نام ہے تفاعل۔ چوتھا باب ہے جی ہمارا مزید فی ابواب سلسلے کا، جس کا نام ہے تفاعل۔ بہت سارے لفظ ہم اردو زبان میں اس باب کی فیملی کے بولتے ہیں۔ پہلا کام ہم نے کرنا ہے اس لفظ کے جتنے لیٹرز ہیں ان کو نمبر کرنا ہے، تو کریں نمبر جی۔ تا نمبر 1، فا نمبر 2، عین 2 مرتبہ آیا تو 3 اور 4، ٹھیک ہے، اور لام 5، تو تفاعل لفظ میں 5 حروف استعمال ہوئے۔ اب آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے، جو فا عین لام ہے ان کو سرکل کر دینا ہے۔ ہاں جی، فا کس نمبر پہ ہے؟ 2 پہ۔ عین کس نمبر پہ ہے؟ 3 پہ۔ 3 پہ یا 4 پہ؟ 4 پہ تو اسے ڈبل کر دیا نا، ویسے تو وہ 3 پہ ہے نا، اور لام 5 پہ۔ تو اب ہم اسی لفظ کو لکھیں گے نیچے اور 2، 3 اور 5 خالی کر دیں گے، تفاعل، اور اس میں سے 2 یعنی فا، 3 خالی کریں گے تو 4 بھی خود ہی خالی ہو جائے گا ساتھ ہی، ٹھیک ہے نا، اور لام۔ تو یہ ہمارے سامنے ڈائی سی آ جائے گی اس کی۔ اب اس میں میں 3 حروف ڈال کے آپ کے سامنے ایک لفظ بولتا ہوں اور پھر اس کے بعد دیکھیے انشاءاللہ تعالی آپ بولنا شروع کر دیں گے۔ مثلا میں واو، کاف اور لام کو یہاں پہ ڈالتا ہوں، کیا بن گیا؟ توکل۔ تو توکل جو ہے یہ تفاعل باب کا لفظ ہے، ہم اسے اصل میں کہتے ہیں توکل۔ تو توکل لفظ نہیں ہے، لفظ ہے توکل۔ کلیئر جی؟ توکل کے روٹ لیٹرز آپ یہاں فوراً بتا دیں گے، واو، کاف اور لام۔ اب بولیں تدبر، ایکسیلنٹ، تکبر، تفکر، غور و فکر کرنا، دال با را، تکبر کے کاف با را، تفکر کے فا کاف را۔ جی تمدن، ٹھیک ہے، تمدن، روٹ لیٹرز میم، دال، نون، تمدن۔ تقدس، روٹ لیٹرز قاف، دال، سین، تقدس۔ جی تشکر، ایکسیلنٹ، تشکر کے روٹ لیٹرز جی شین، کاف، را۔ جی ابھی بڑا اچھا لفظ آیا تھا ایک تعجب، جی تعجب کے روٹ لیٹرز عین، جیم اور با۔ تحمل، ایکسیلنٹ، تحمل کے روٹ لیٹرز ہا، میم اور لام۔ ایک لفظ اور لکھوا دیں بس،
تعلق, تعلق کے روٹ لیٹرز عین, لام اور قاف. اب آپ زبانی بولیں جی. تعلم بڑا زبردست لفظ ہے. تعلم, تجمل, تصرف, تنزل, تصدق, تذکر, تہجد, تشدد, تشہد. ٹھیک ہے, تشہد میں بیٹھتے ہیں, تشہد میں, وہ تشہد کیا ہوتا ہے؟ تشہد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ اردو میں لکھا ہوتا ہے حرکات کے بغیر تو ہم اسے تشہد پڑھ لیں. تشہد, تشہد میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں جی تشہد میں, اور تشہد ہے وہ تشہد. اوکے جی. لے جی, اتنے لفظ آپ اردو میں بولتے ہیں باب تفاعل کے, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس باب کے لفظ ہیں. اب اصل کام ہے کہ جب آپ نے لفظ پہچان لیا کہ اس باب کا ہے تو اس باب سے ماضی مضارع کیا بنے گا. اس کا ماضی بنانا بھی بہت آسان ہے. باب تفاعل کا ماضی بنانا انتہا درجے کا آسان ہے. تفاعل لکھ لیں. یہ جو عین پہ پیش نظر آ رہی ہے نا, آ رہی ہے نظر, اسے بھی زبر کر دیں. اور ماضی میں آخری حرف پہ کیا ہوتا ہے؟ ماضی میں آخری حرف پہ کیا ہوتا ہے؟ تفاعل. تفاعل سے ماضی کتنا آسان بن گیا. اسی باب کے لفظ کو لیا اور ساری حرکتیں اوپر کر دی, زبر کر دی. تفاعل. تو یہاں ہمیں بتائے گا تفاعل کہ یہ وہ باب ہے جس میں 2 زائد حروف ہیں. اس میں 2 زائد حروف ہیں. نمبر 1 تا اور نمبر 2 عین کلمہ. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو چلا چلا کہ ہم نے ان 3 بابوں کو ایک گروپ میں کیوں بند کیا تھا, کہ اب یہ جو اگلے ابواب ہیں ان میں کچھ اور چیزیں ہیں. صحیح ہو گیا. تو تفاعل ماضی بن گیا. مضارع بنانا چاہتے ہیں, اس کو ہی کاپی کر دیں ایز اٹ از, حرکات سمیت کاپی کر دیں, حرکات سمیت کاپی کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, شروع میں مضارع میں کیا لگتا ہے علامت مضارع؟ یا. صرف 3 بابوں کی علامت مضارع پیش والی تھی, اس کی واپس زبر والی آ گئی, اور مضارع میں آخری حرف پہ کیا ہوتا ہے؟ پیش. اس کو پیش کر دیں. یتفاعل, تفاعل یتفاعل, تفاعل یتفاعل, تفاعل یتفاعل, تفاعل یتفاعل. ٹھیک ہے جی. ثاقب, توکل باب تفاعل کا لفظ ہے. توکل سے ماضی مضارع بنانا ہے. توکل یتوکل, توکل یتوکل. حسن, تدبر سے ماضی مضارع بناؤ. تدبر یتدبر. تکبر سے فروخ, تکبر یتکبر. عمیر, تفکر سے تفکر یتفکر. تمدن سے تمدن یتمدن. کوئی مسئلہ ہے؟ یعنی دیکھیں ایک لفظ آپ کو جب پتہ چل گیا کہ کس باب کا ہے, اس کے بعد آپ کو اس کا ماضی مضارع بنانا آنا چاہیے. جی معاویہ, تقدس, تقدس یتقدس. تشکر, تشکر یتشکر. تعجب, تعجب یتعجب. تحمل, تحمل یتحمل. تعلق, تعلق یتعلق. ماشاءاللہ جی. ثاقب, توکلا یتوکلو. توکلا سے گردان کریں, یتوکلو سے گردان کریں. جی توکلا, شاباش. توکل مانا آتے ہیں نا, کیا ہوتے ہیں؟ بھروسہ کرنا. میں نے توکل کیا, کیا عربی ہوگی؟ توکلتو, میں نے توکل کیا. کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. اللہ. گھر سے باہر نکلتے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ توکلتو علی اللہ. اوکے جی. یتوکلو,
يتوكل يتوكلان يتوكلون تتوكل تتوكلان يتوكلن تتوكل تتوكلان يتوكلون تتوكلين تتوكلان يتوكلن اتوكلوا نتوكل. ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ. اتوکلو نتوکلو. ٹھیک ہے جی. حسن، تدبر سے ماضی مضارع آپ نے بنایا تھا تدبرا یتدبرو. تدبرا سے پہلے گردان کریں، پھر یتدبرو سے. جی تدبرا تدبرا تدبرو تدبرت تدبرتا تدبرن شاباش. تدبرتا تدبرتم تدبرتم برتی تما تن. شاباش. یتدبرو يتدبر يتدبران يتدبرون تتدبر تتدبران يتدبر. شاباش. تتدبرو تتدبرو تتدبر تتدبران تتدبروا رونا تتدبرين دبرانی. تتدبران. یہ دیکھیں نا، تتا جو ہے نا، یہ تتا تنگ کر رہا تھا، تو اس لیے عرب کے کچھ قبیلوں نے تتا کو ہٹا دیا. ٹھیک ہے. تتدبرنا اتدبرو نتدبرو. تدبر کے معنی ہوتے ہیں غور و فکر کرنا. لفظ پہچان لیں گے. یتدبرونا یتدبرونا. اب دیکھیں واو نون نکالیں یا علامت مضارع پتہ چل گئی. پیش والی تو ہے نہیں کہ آپ وہ ٹیسٹ کریں، باقی آپ کو پتہ چل رہا ہے تا بھی ہے اور شد بھی ہے، تو پکا باب تفاعل. یتدبرون وہ غور و فکر کرتے ہیں. یتدبرون القرآن وہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں. لا یتدبرون القرآن وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. الا یتدبرون القرآن کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افا لا یتدبرون القرآن تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی. تفکر ماضی مضارع تفکرا یتفکرو. جی تفکرا 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 تفکروا تفکرت تفکرتا تفکرنا تفکرتا تفکرتما تفکرتم تفکرتی تفکرتما تفکرتن تفکرتو تفکرنا. یتفکرو يتفكروا يتفكران يتفكرون تتفكروا تتفكران يتفكرن تتفكروا تتفكران تتفكرون تتفكرين تتفكران تتفكرن اتفكروا نتفكر. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. یتفکرون فی خلق السماوات والارض وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. جملہ فعلیہ کس کا دوست ہے؟ الذین وہ جو آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اولل الباب عقل والے ان لوگوں کا ہے کہ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ وہ لوگ ہیں جو آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کر کے رزلٹ نکالتے ہیں. ربنا ربنا اے ہمارے رب. ٹھیک ہے یا ربنا تھا اے ہمارے رب. ما خلقتا ہذا ما خلقتا ہذا یہ تو نے نہیں پیدا کیا باطلن. ہاں جی منصوبات کے لیے اس میں باطلن کو ہم نے فٹ کرنا ہے. ترجمہ کر لیں گے آپ، لیکن گرامیٹیکلی کیا ہے باطلن اس کو ہم نے پروو کرنا ہے. ہاں جی ماں کی خبر. ان کا جی ماں کی خبر. ماں کی خبر میں ایسا ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ پر ماں داخل ہوتا ہے اور مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. تو خلقتا مبتدا ہے. دیکھیں ترتیب آ رہا ہے نا. انا ہے ہی نہیں. ماں کی خبر نو. نمبر 3 لائے نفی جنس کا اسم نو. منادہ مضاف نو. وہ تو ربا آ گیا منادہ مضاف. ٹھیک ہے. مفعول بھی ہی وہ تو حاضہ ہے. خلقتا تو نے پیدا کیا. حاضہ یہ مفعول لہو وجہ بتا رہا ہے. اس کے پیدا کرنے کی وجہ بتا رہا ہے. باطل کی وجہ سے پیدا کیا تو نے.
مفعول لہو نہیں ہے. ہاں جی مفعول مطلق ہے. ہاں جی استثناء الا ہے. آگے چلیں. مفعول فی ہے. وقت بتا رہا ہے باطل. تمیز ابہام تھا کوئی. تو نے یہ پیدا نہیں کیا کس لحاظ سے؟ حال. تو نے یہ بے مقصد بے کار پیدا نہیں کیا، یعنی اس کو بے مقصد حالت میں بے کار حالت میں پیدا نہیں کیا. یعنی ہم حال کا ترجمہ عام طور پہ کر نہیں سکتے اردو میں حالت کے ساتھ، تو اس لیے پھر اس کو بس سمجھنا پڑتا ہے. تو ربنا ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک، تو تو پاک ہے کوئی کام بے مقصد کرے. فقنا عذاب النار، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اللہ تعالیٰ عقل مند کسے کہہ رہا ہے عمیر؟ وہ لوگ، ان کی پہلی کوالٹی اس سے پہلے ذکر کی، الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو قیامن کھڑے ہوئے، وقعودن اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا. سبحانک، تو تو پاک ہے کوئی کام بے مقصد کرے. لیکن آخری جملہ جو کہہ رہے ہیں نا فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کر رہے ہیں، رزلٹ نکال رہے ہیں، بیکار پیدا نہیں کیا، اور پھر کہہ رہے ہیں ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. چلیں اب میں آپ کو 2 منٹ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. انسان جب آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتا ہے، آسمان و زمین کی تخلیق کیا ہے؟ سورج، چاند، ستارے، درخت، پھل پھول، جانور، یہی ہے نا. انسان جب آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے، یہ تو اسے پتا ہے کہ اللہ نے ہی اسے تخلیق کیا ہے، لیکن نتیجہ وہ یہ نکالتا ہے کہ یہ میرے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس سب کا کیا کام ہے؟ یہ مجھے سرو کر رہے ہیں. سورج کس کے لیے نکلتا ہے صبح؟ میرے لیے. اللہ کو سورج چاہیے نہیں نا، سورج کی ضرورت مجھے ہے. چاند کیوں نکلتا ہے؟ میرے لیے. سردی گرمی کس کے لیے آتی ہے؟ میرے لیے. یہ جانور کس کے لیے ہیں؟ میرے لیے. صحیح. تو انسان غور و فکر کر کے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے یہ سب میرے لیے اللہ نے پیدا کیا. جب یہ سب میرے لیے پیدا کیا ہے تو اس ذہن میں سوال اٹھتا ہے پھر مجھے کس لیے پیدا کیا؟ اس ہر چیز کا مقصد ہے میرے لیے، تو میری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تو میری تخلیق کا مقصد کون بتائے گا؟ شاعر کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. کون بتائے گا تخلیق کا مقصد؟ اللہ ہی بتائے گا. لہذا اللہ نے بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو رزلٹ نکلا کہ سب کچھ میرے لیے پیدا کیا اور مجھے پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا. ٹھیک. حسن، آپ نے ایک ڈگری حاصل کی 6 سال محنت کر کے. ڈگری حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اچھی جاب مل جائے. آپ کو اچھی جاب نہیں ملی، ڈگری کے ساتھ کیا کریں گے؟ اسے فریم کرا کے ڈرائنگ روم میں لگائیں گے؟ کیا کریں گے؟ پھینک دیں گے؟ آگ لگا دیں گے. آگ لگائیں گے نا، پھینکیں گے نہیں، آگ لگائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے اس ڈگری کو حاصل کیا تھا اس نے وہ مقصد پورا نہیں کیا. اب میں نے اگر اپنا مقصد پورا نہ کیا جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا تو پھر آگ بنتی ہے نا، مجھے بھی آگ میں ڈالا جائے گا.
اور میں پورا کر نہیں رہا، کر بھی نہیں سکتا، تو پھر ہاتھ ہی جوڑوں گا، یا اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچانا. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو فقنا عذاب النار، یہ کہ جب میں کوئی چیز مقصد پورا نہیں کرتی تو اسے آگ لگا دیتا ہوں، تو اللہ بھی آگ لگا سکتا ہے مجھے، اس لیے ہاتھ جوڑتا ہے کہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا. اوکے جی، کلیئر؟ لیں جی، اب ہوا یہ عمیر کہ ایک لفظ آپ کے سامنے آیا تنزل. آپ نے پہچان لیا کس باب کا لفظ ہے؟ تفاعل کا لفظ ہے. روٹ لیٹرز بتا دیں گے کیا ہے؟ نون، زا، لام. آپ نے روٹ لیٹرز بھی نکال لی ہے. اب مجھے بتائیے اس سے ماضی مضارع کیا بنے گا؟ تنزل یتنزل. اب آپ نے ڈکشنری کھولی اور دیکھا اس کے معنی ہوتے ہیں نازل ہونا. اس کے معنی ہے نازل ہونا. اچھا جی، آپ نے ماضی سے گردان کی، تنزلہ کی کیا بنی؟ تنزلہ، تنزلو، تا، تنزلنا، تنزلتا، تنزلتی، تنزلتما، تنزلتن، تنزلتو، تنزلنا. یتنزلو، یتنزلانی، یتنزلون، تتنزلو، تتنزلانی، یتنزلنا، تتنزلو، تتنزلانی، تتنزلون، تتنزلینا، تتنزلانی، تتنزلنا، اتنزلو، نتنزلو. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ. ان پر فرشتے اترتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تتنزل، تتنزل. اب یہ جو تتا تھا نا، تتا، عرب کے بعض قبائل تتا میں سے نا وہ ایک تا کو نکال دیتے تھے. اس تا میں سے اگر پہلی تا کو نکالوں تو کیا بچے گا؟ تنزل. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو لفظ ایک ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ایک کی تا نکلی ہوئی ہے اور ایک اوریجنل استعمال ہوا ہے. اوکے جی، کلیئر ہو گیا؟ کریں؟ ہاں جی، سیکھا کون سا ہے؟ جب آگے مرفوع آ گیا تو پکا چوتھا ہے. ملائکہ جمع ہے نا، ٹھیک ہے نا، جمع کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو مؤنث سے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی جمع مکسر کو عام طور پہ عرب واحد مؤنث ہی ٹریٹ کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کلیئر ہو گیا جی؟ آپ نے ایک لفظ سنا تعلیم، آپ نے مجھے بتانا ہے یہ کس باب کا لفظ ہے؟ تعلیم. تفعیل کا لفظ ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، کس کا لفظ ہے؟ تفعیل. مظہر، آپ نے ایک لفظ دیکھا اعلام، کس باب کا لفظ ہے؟ جی، افعال. ایکسیلنٹ. زہیب، آپ نے ایک لفظ دیکھا تعلم، کس کا لفظ ہے؟ تفاعل کا. معاویہ، آپ نے ایک لفظ دیکھا علم، کس باب کا لفظ ہے؟ یعنی ماشاءاللہ آپ کا سوچنا بتا رہا ہے کہ آپ نے اسے بھی مزید فی ابواب میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن یہ کہیں ڈلا نہیں. نہ یہ فعال میں ڈلا، نہ یہ تفعیل میں ڈلا، نہ یہ مفعلہ میں ڈلا، نہ یہ تفاعل میں ڈلا. نہیں ڈلا مزید فی باب میں، تو سمپل بات ہے یہ ثلاثی مجرد کا مصدر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ثلاثی مجرد یہ استعمال ہوتا ہے سین سے. اب میں اگر آپ سے کہوں جی سین سے عین لام میم روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ماضی مضارع بنائے، بنا لیں گے؟
کیا ہوگا؟ علم یعلم. ڈکشنری میں لکھا ہوگا علم یعلم علم، اس کے معنی ہے جاننا. علم یعلم، جی علم یعلم اس کے معنی ہے جاننا. جاننا کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو نو. اچھا جی، تعلیم، تفعیل، عین لام میم روٹ لیٹرز ماضی مضارع بنا لیں گے؟ بنائیں. تفعیل سے بنائے ماضی مضارع. علامہ یعلم، علامہ یعلم تعلیم، اس کے معنی ہے سکھانا. سکھانا کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹو ٹیچ. حسن، اعلام باب فعل سے ہے نا، روٹ لیٹرز وہی عین لام میم ہے، ایسے ہی ہے نا. اس سے ماضی مضارع بنا لیں گے؟ بنائیں. علامہ یعلم اعلام، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو بتانا. انگلش میں کہیں گے ٹو انفارم. معاویہ تعلم باب تفاعل کا لفظ ہے، اسے ماضی مضارع بنا لیں گے؟ کیا بنے گا؟ تعلم یتعلم، تعلم. اب اس کے معنی ڈکشنری بتائے گی، اس کے معنی ہے سیکھنا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو لرن. اب دیکھیں عین لام میم 3 روٹ لیٹرز ہیں. عین لام میم ہی روٹ لیٹرز ہیں نا. ثلاثی مجرد میں ٹو نو مانا، مزید فی باب افعال میں ٹو انفارم، تفعیل میں ٹو ٹیچ، تفاعل میں ٹو لرن. اوکے. اچھا، اب 2-3 جملے لکھو، ٹرانسلیٹ کر لیں گے؟ ماشاءاللہ. بتائیے جی، ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ اور کس باب کا ماضی مضارع ہے؟ ماضی ہے کس کا؟ تفاعل کا. شاباش، تفاعل کا ماضی ہے. ٹھیک ہے. ماضی ہے تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن؟ تھرڈ پرسن. مذکر مؤنث؟ مذکر. واحد مثنیٰ جمع؟ واحد، یعنی پہلا سیکھا ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے سیکھا. تو متعدی فعل ہے، نے بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مفعول آگے آ سکتا ہے. فاعل کون ہے اس کا؟ اس کے اندر ایکسیلنٹ. تعلم القرآن، مفعول آ گیا، اس نے قرآن کو سیکھا. اس نے سیکھا قرآن کو، یعنی فعل، فاعل اور مفعول. اچھا، لفظ پہچانیں گے؟ علامہ ماضی مضارع، ماضی کس باب کا؟ تفعیل کا. تھرڈ، سیکنڈ، فرسٹ؟ تھرڈ. مذکر مؤنث؟ مذکر. واحد مثنیٰ جمع؟ واحد. فاعل کون ہے؟ اس کے اندر ہے. ترجمہ اس نے سکھایا. نے آ گیا، متعدی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا مفعول آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، فعل پلس فاعل. علامہ، قرآن کے لیے کون سی ضمیر لا سکتا ہوں؟ مفعول آ گیا، اس نے اس کو سکھایا. تعلم القرآن وعلمہ، اس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا. یہی مفہوم بنانا. اچھا، جملہ فعلیہ ہے نا؟ جملہ فعلیہ ہے نا؟ کس کا دوست بنتا ہے؟ موصول کا. اچھا، موصول اس کے لیے میں الذی لے کے آؤں. الذی تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا. الذی اس میں موصول کی جگہ نا من بھی استعمال ہو سکتا ہے اس میں موصول کے طور پہ. اوکے جی. الذی تعلم القرآن وعلمہ، موصول و صلہ مل کے کچھ بنیں گے نا جملے میں. اس سے پہلے میں لا رہا ہوں خیرکم. خیرکم کیا ہے؟ مرکب اضافی. کیسے پہچانا؟ اسم کے ساتھ اٹیچ ضمیر پکا مرکب اضافی. خیرکم مرکب اضافی. مرکب اضافی کیا کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے، بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، مبتدا بنانے سے مرفوع ہے نا. تو خیرکم، تم میں بہترین، تم میں بہترین کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. تم میں بہترین وہ ہے الذی تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا. اب میں نے کہا الذی کی جگہ ہم من بھی لگا سکتے ہیں، تو اگر اسی جگہ میں من لگا دوں تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
رواہ بخاری عن عثمان، ٹھیک ہے، حضرت عثمان راوی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور اس کو سکھایا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا بورڈ پہ احادیث قرآن کی آیات لکھی جائیں گی، آپ گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، تو آج پہلی حدیث نہیں آئی، اس سے پہلے کئی حدیث کر چکے ہیں، پہلے بہت ساری آیات کر چکے ہیں۔ سٹارٹ ہم نے لیا تھا الف بے سے، اور آج اللہ کی توفیق سے اس قابل ہے کہ ہم نبی کے وسلم کے فرامین کو گرامیٹیکلی انالائز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو مزید جو ہے بڑھائے، قرآن کا شوق، قرآن کی محبت ہمارے اندر پیدا کرے۔ تو الحمدللہ جی آج ہم نے باب تفاؤل مزید فی ابواب کا ایک نیا باب مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے باب کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب